اب ہم سینٹریپیٹل ایکسلریشن کے بارے میں کچھ بات کریں گے، اور فرض کر لیجیے اس کے کام شروع کرنے سے پہلے یہ فرض کیجیے میرے پاس یہ ایک ڈاٹ ہے جو کہ اسپیس میں ہے، اور یہاں پر کوئی فورس آف گریوٹی یا اس طرح کی کوئی اور فورس نہیں ہے جو اس ڈاٹ کی موشن پر، اس کی حرکت پر اثر انداز ہو رہی ہو، اور اس کی کچھ ویلوسٹی ہے، کانسٹنٹ ویلوسٹی ہے۔ فرض کر لیجیے اس وقت اس کی جو انیشیل ویلوسٹی کانسٹنٹ ویلوسٹی ہے، اور یہ کچھ میرا خیال ہے کہ میں تھوڑی موٹی لائن بنا لوں ویکٹر کو شو کرنے کے لیے تاکہ آپ بھی دیکھ سکیں۔ یہ اس کی ویلوسٹی ہے جو کہ اس وقت یہ رائٹ ورڈ ڈائریکشن میں، یا یوں کہیں کہ ایکس ایکسس پر یہ رائٹ ورڈ ڈائریکشن میں یہ جا رہا ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ کچھ وقت کے بعد یہ جو ڈاٹ ہے یہ حرکت کرتے ہوئے اس کی جو ویلوسٹی، اس کا جو ویلوسٹی ویکٹر ہے وہ تبدیل ہو جائے اور کچھ اس طرح سے نظر آنے لگے۔ یہ دیکھیے کچھ سیکنڈز کے یا کچھ دیر کے بعد یہ ویلوسٹی ویکٹر اس طرح کا ہو جائے۔ یہ میں اس کا کلر چینج کر رہا ہوں، اور یہ ویلوسٹی ویکٹر جو ہے یہ اس کا میگنیٹیوڈ سیم رہے، لیکن اس کی ڈائریکشن جو ہے وہ تبدیل ہو جائے تھوڑی سی، اور انیشیل بالکل یہ ایکس پر تھا اور اب یہ تھوڑا سا یہ ڈاؤن ورڈ ہو جائے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اس کو حاصل کرنے کے لیے اس پر کس طرح کا ایکسلریشن ایکٹ کر رہا ہوگا۔ ظاہر بات ہے کہ یہ ایک فورس ویکٹر ہے، ویلوسٹی کا ویکٹر، اس پر کوئی نہ کوئی فورس اثر انداز ہوگی اور وہ اس کی ڈائریکشن کو چینج کرے گی اور ایک ایکسلریشن پروڈیوس کرے گی جو کہ ایک مختلف ڈائریکشن میں ہوگا۔ تو یہ جو دوسرا ویکٹر ہے ڈائریکشن چینج کے بعد، اس کا ایکس کمپوننٹ یہ رہا اور یہ اس کا وائی کمپوننٹ جو کہ مجھے چاہیے۔ تو ظاہری بات ہے کہ کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا تبھی تو یہ تبدیلی آئے گی۔ انیشیلی اس میں کوئی وائی کمپوننٹ نہیں تھا، لیکن بعد میں دیکھیے اس میں ایک وائی کمپوننٹ تھوڑا سا اس میں ایڈ ہو گیا، اور شروع میں کوئی نہیں تھا، لہذا ایکسلریشن جو ہے کچھ نہ کچھ وائی ڈائریکشن میں ہونا چاہیے، یا یوں کہیے کہ فورس کے نتیجے میں ایکسلریشن جو ہے وائی ڈائریکشن میں ہونا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے اگر آپ اس کو غور کریں، میں اس کو تھوڑا سا الگ کلر دے دیتا ہوں، یہ وائی ڈائریکشن میں ڈاؤن ورڈ، یہ ایک ایکسلریشن جو ہے اس کا وائی ڈائریکشن میں ہو رہا ہے۔ اور ایکس ڈائریکشن کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ظاہری بات ہے کہ اگر آپ اس کا ایکس کمپوننٹ دیکھیں گے تو اوریجنل پہلے والے ایکس کمپوننٹ کے جو کہ پورا کا پورا ویکٹر ایکس میں تھا، اس کے مقابلے میں یہ تھوڑا سا چینج ہو گیا، اور اس کو تھوڑا سا کم کرنے کے لیے ظاہری بات ہے کہ ایکسلریشن کو جو ایکٹ کر رہا ہوگا اس کو تھوڑا سا چھوٹا کرنے کی کوشش کر رہا ہوگا، تبھی تو تھوڑی دیر بعد اس میں اس کو کنڈیشن میں آئے گا، لہٰذا ایکسلریشن ویکٹر جو ہے تھوڑا سا پیچھے کی طرف ایکٹ کر رہا ہوگا، لہٰذا اب ہمارے پاس یہ ایکسلریشن ویکٹر آ گیا ہے، اور اس کا میں ریزلٹنٹ ویکٹر یہ یہاں کہیں اس ڈائریکشن میں ہوگا۔ اور یہ تھوڑا سا کنفیوزنگ لگ رہا ہے، لیکن آگے چل کر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ چیز کیا ہے۔ اور جسٹ آپ یہ سوچئے کہ آپ کو یاد ہوگا ہم نے نیوٹن کے لاز میں کہا تھا کہ اگر کوئی آبجیکٹ جو ہے وہ کسی بھی جگہ موو کر رہا ہے نیوٹن کے لاز کے مطابق، تو وہ جو ہے اگر اس پر کوئی فورس ایکٹ نہیں کر رہی تو وہ کانسٹنٹ ویلوسٹی کے ساتھ ہمیشہ موو کرتا رہے گا، یعنی کہ یہاں پر ہے تو کچھ وقت کے بعد، فرض کر لیجئے 1 سیکنڈ کے بعد جو اس کا پاتھ کچھ اس طرح سے بنے گا، یہ یہاں پر ہوگا، پھر 2 سیکنڈ کے بعد یہاں، پھر تیسرے سیکنڈ میں یہاں، چوتھے میں یہاں، یعنی یہ کانسٹنٹ ویلوسٹی کے ساتھ یہ حرکت کرتا رہے گا جو کہ نیوٹن کے فرسٹ لا آف موشن کے بالکل مطابق ہے۔ اب لیکن اگر ظاہر بات ہے کہ اس پر کوئی نیٹ فورس ایکٹ نہیں کر رہی ہوگی اس صورت میں، لیکن اگر ہم اس کے اوپر کوئی فورس لگائیں گے تو اس کا یا تو اس کی ویلوسٹی میگنیٹیوڈ چینج ہوگا اور یا پھر اس کی ڈائریکشن چینج ہوگی۔ تو اگر اس آبجیکٹ کا یا اس بال کا پاتھ جو ہے وہ کچھ اس طرح سے گھومتا رہے اسپیس میں، یہ کروڈ موشن بنائے تو کیا ہوگا، یا ہم یہ چاہیں کہ اس طرح کی کروڈ موشن بنائے تو ظاہری بات ہے کہ ہمیں اس پہ کوئی نہ کوئی فورس لگانی پڑے گی جو کہ اس کی ڈائریکشن کو چینج کرائے گی، شروع میں یہاں پھر یہاں۔ تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا، ظاہر بات ہے ایکسلریشن ویکٹر جو ہے وہ اس طرف پوائنٹ کر رہا ہوگا۔ دوسری کیس میں اگر میں اس پہ کوئی فورس نہیں لگاؤں گا تو یہ اس طرح سے یہ اپنے اسٹریٹ لائن میں چلا جائے گا، لیکن اگر میں اس کو فردر موو کرانا چاہوں تو یہ یہاں تک، اگر یہاں پر آئے گا پھر یہ باہر نکلنے کی کوشش کرے گا، لیکن پھر میں اس پہ فورس لگاؤں گا جس کو واپس کھینچ کے رکھے گی،
اور یہ اس طرح سے اگر ہم دیکھیں گے تو یہ سارے کے سارے ایکسلریشن ویکٹرز جو ہیں ایک پرٹیکولر پوائنٹ کی طرف کر رہے ہوں گے، اشارہ کر رہے ہوں گے، اس کی طرف پوائنٹڈ ہوں گے، اور اس طرح یہ آبجیکٹ جو ہے ایک سرکولر پاتھ ایک دائرے میں حرکت کرتا رہے گا، اور یہ انورڈ ایکسلریشن ویکٹر جو ہے اس کا مستقل ایک موجود رہے گا، اور اسی طرح سے یہ ایک دائرے کی شکل میں ایک سرکولر پاتھ پر حرکت کرے گا۔ اس کا مطلب یہ کہ کوئی نہ کوئی انورڈ فورس موجود ہے جو کہ انورڈ ایکسلریشن کی وجہ بن رہی ہے، اگر نہ ہوتی تو یہ آبجیکٹ جو ہے یہ اس طرح سے اسٹریٹ لائن کو اس سرکولر پاتھ پہ ٹینجنٹ بناتے ہوئے باہر نکل جاتا، اور ظاہر بات ہے کہ یہ اس کی بہت اچھی اگزامپل یہ ہے کہ آپ کوئی ہاتھ میں آپ ڈوری سے باندھ کر کسی چیز کو گھما رہے ہوں تو یہ اسی طرح سے گھومتی رہے گی، اور اگر ڈوری ٹوٹ جائے تو وہ بالکل اسٹریٹ لائن بناتی ہوئی وہ باہر نکل جائے گی۔ تو انورڈ ایکسلریشن جو ہے وہ انورڈ فورس کی وجہ سے ہوتا ہے، اور یہی اس کو ہم سینٹریپیٹل فورس بھی کہتے ہیں، لیکن بہرحال ابھی میں اس پر زیادہ تفصیل سے بات نہیں کروں گا، میں کچھ اور چیزیں آپ کو بتانا چاہوں گا۔ اب فرض کر لیجئے جیسے کہ میں نے کہا کہ ایک انورڈ فورس کی ہم نے بات کی، اور یہ ایک پوائنٹ ہے، ایک ماس ہے، ایک فیلڈ ہے جو کہ فورس لگا رہا ہے، اور یہ ایک اسپیس شپ ہے جو کہ اس سے کچھ فاصلے پر ہے اور اس سے ایک شعلہ سا نکل رہا ہے۔ خیر یہ تو امپلس کریٹ کرنے کے لیے ہوتا ہے، اور فلموں میں اکثر یہ غلط دکھایا جاتا ہے کہ جی وہ مسلسل شعلہ نکل رہا ہے اور اسپیس شپ آگے بڑھ رہا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، صرف ایک مرتبہ بھی کافی ہوتا ہے کیونکہ اسپیس میں اس طرح کی کوئی ایسی فورسز نہیں ہوتی، بہرحال وہ ہمارے اس کے ویڈیو کے اسکوپ سے باہر ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر میرے پاس یہ ایک اسپیس شپ ہے جس کی ویلوسٹی اس ڈائریکشن میں ہے، لیکن یہ ایک عجیب و غریب قسم کی فورس فیلڈ ہے، ایک فورس فیلڈ ہے جو کہ اس کو اپنی طرف کھینچنے کی بھی کوشش کر رہی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ گریوٹی کی فیلڈ ہے، یاد رکھیے یہ کوئی سی بھی فورس فیلڈ ہے جو اس آبجیکٹ کو اپنی طرف اسپیس شپ کو اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کر رہی ہے، اور اگر یہ فیلڈ تھوڑی سی کمزور ہوگی تو یہ اس کو پوری طرح سے اپنی طرف کھینچ نہیں پائے گی، اور یہ آؤٹ ورڈ اسپائرل بناتا ہوا کچھ اس طرح کا پاتھ اختیار کر گیا، کیونکہ انورڈ فورس جو اس باڈی پر یا اس اسپیس شپ پر ایکٹ کر رہی ہے وہ نہیں ہوگی۔ اگر یہ زیادہ ہوگی تو کیا ہوگا، یہ کچھ اس طرح کا انورڈ اسپائرل بناتی ہوئی یہ اس کے اوپر جا کے گر جائے گی۔ لیکن اگر نہ یہ کم ہو نہ یہ زیادہ ہو، بالکل رائٹ، بالکل صحیح مقدار میں ہو، تو پھر کیا ہوگا، پھر یہ جو آبجیکٹ ہے، یہ اسپیس شپ جو ہے یہ ایک سرکل بناتا ہوا، بالکل سرکل بناتا ہوا اس باڈی کے اس فیلڈ کے گرد گھومتا رہے گا، اور اس کے لیے ظاہر بات ہے آپ کو کتنی فورس ہونی چاہیے۔ ابھی میں گریوٹی کا نام نہیں لوں گا، گریوٹی جو ہے اس کا ڈیپینڈ کرتی ہے اس بات پر کہ آپ کا کسی آبجیکٹ سے فاصلہ کتنا ہے، لیکن میں یہاں پر بھی گریوٹی کی بات نہیں کروں گا۔ آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کوئی بیم ہے یا کچھ اور اس طرح کی کوئی چیز ہے۔ بہرحال اب اسی بات کو تھوڑا سا آگے لے کر بڑھتے ہوئے ہم انورڈ فورس کو بات کریں گے کہ یہ کون کون سے ویریبلز ہیں جن پر کہ انورڈ فورس ڈیپینڈ کرتی ہے۔ فرض کیجئے یہ میرا ہاتھ ہے، یہ میں نے اپنا ہاتھ بنایا، اور میرے ہاتھ میں ایک ڈوری، یہ ایک ڈوری ہے جو میرے ہاتھ سے میں نے پکڑ رکھی ہے، اور اس کے باہر کے سرے پر یہ ایک پتھر سا بندھا ہوا ہے، یہ ایک پتھر ہے، اور میں اسے گھما رہا ہوں، میں اسے ایک دائرے میں گھما رہا ہوں، یہ بالکل ایک پرفیکٹ سرکل کی شکل میں یہ گھوم رہی ہے، یہ پتھر جو گھوم رہا ہے، اور یہ جو فورس ہے، جو انورڈ فورس ہے، وہ اسٹرنگ کے ذریعے اس کو مل رہی ہے، یعنی کہ یہ جو دھاگا یا ڈور جو ہے وہ اس کو تھامے ہوئے ہے اپنے انورڈ فورس کی وجہ سے۔ تو اب آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ جو چیز ہے یہ کیا انورڈ فورس کیا کر رہی ہے؟ انورڈ فورس دراصل اس کو قریب کھینچنے کی کوشش کر رہی ہے، اور جو باہر جو اس کو گھومنے کی جو طاقت ہے یہ اس کو باہر کی طرف لے جانے کی کوشش کر رہی ہے، یعنی کہ یہ جو ویلوسٹی ہے ہر مرتبہ جس کی کوشش کر رہی ہے کہ یہ باہر کی طرف نکل جائے۔ تو اب اگر اس کے ویلوسٹی زیادہ ہوگی تو ایکسلریشن چینج جو ہے وہ بھی اس میں زیادہ ہوگا، اور ویلوسٹی ویکٹر جو بہت جلدی جلدی تبدیل ہو رہا ہوگا، اور اگر یہ فاصلہ جو ہے اس کا، یہ جو میگنیچیوڈ جو ہے اس کا زیادہ ہوگا تو یہ بہت تیزی کے ساتھ یہ چکر لگائے گا، اور اسی کے مقابلے میں انورڈ فورس بھی بہت زیادہ ہو جائے گی، تاکہ یہ اس کو تھام کے رکھے، کھینچ رکھے۔ ہائر ویلوسٹی کا مطلب یہ ہوگا کہ کم وقت میں
یہ چکر لگائے گا، یہ سرکل کو پورا کرے گا اور اس کے دو کمپوننٹ ہمارے سامنے آ گئے. ویلوسٹی جو ہے وہ ایکسلریشن پر اثر ڈالتی ہے. اور میرا خیال ہے کہ میں اس ویڈیو کا وقت ختم ہو رہا ہے، اگلی ویڈیو میں یہی